بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ دوستو، شہباز شریف کی حکومت نے آفتاب سلطان کو بطور چیئرمین نیب اپوائنٹ کر دیا ہے۔ آفتاب سلطان جو ہیں وہ پولیس سروس میں انہوں نے مقابلے کا امتحان پاس کرنے کے بعد 1977 میں مقابلے کا امتحان پاس کیا تھا اور پھر پولیس سروس جوائن کی۔ ان کا تعلق فیصل آباد کے ایک سیاسی اور صنعتی گھر سے ہے۔ پنجاب یونیورسٹی سے قانون میں گریجویشن کی۔ آفتاب سلطان جو ہے یہ اپنے کیریئر کے دوران مختلف تنازعات کا شکار بھی رہے، اور 2002 میں جب مشرف نے ریفرینڈم کرانے کا فیصلہ کیا تو آفتاب سلطان اس وقت سرگودا میں DIG کے عہدے پر تعینات تھے، اور سرگودا ان شہروں میں شامل ہے جہاں پر سب سے کم ووٹ ریفرینڈم میں مشرف کو پڑے تھے، کیونکہ مشرف کا حکم تھا کہ زیادہ سے زیادہ ووٹ ڈالے جائیں، مگر انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ تو یوں یہ آفتاب سلطان کو مشرف نے معطل کر دیا تھا۔ آفتاب سلطان صاحب جو ہیں ایک نیک نام اور دیانتدار افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ عام انتخابات جو 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی جب اقتدار میں آئی تو نئے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی نے آفتاب سلطان کو DGIB یعنی سویلین سب سے بڑا عہدہ ہے انٹیلیجنس بیورو جو ہے اس کے عہدے پر تعینات کیا۔ جب سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی کو توہین عدالت کی پاداش میں نااہل قرار دے دیا تو ان کے بعد وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف بنے، انہوں نے آفتاب سلطان کو DGIB کے عہدے سے ہٹا دیا تھا۔ دوستو، 2013 کے عام انتخابات کے وقت آفتاب سلطان جو تھے وہ پنجاب کے IG تھے، یعنی انسپکٹر جنرل پولیس تھے، سب سے بڑا عہدہ پولیس کا۔ ان انتخابات کے بعد جب مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی تو نواز شریف نے آفتاب سلطان کو DGIB کے عہدے پر دوبارہ فائز کر دیا۔ یوں رضا گیلانی کے بعد اب آفتاب سلطان ایک اور وزیر اعظم کی نظر میں بھی اس عہدے کے لیے بہترین انتخاب بنے۔ دوستو، آفتاب سلطان عمران خان کی براہ راست تنقید کا نشانہ رہ چکے ہیں۔ عمران خان کے دور میں جب نواز شریف سمیت نون لیگ کے دیگر سینئر رہنماؤں کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی تو نیب نے 2020 میں آفتاب سلطان کے خلاف اختیارات سے تجاوز اور بدعنوانی یعنی گاڑیوں کی غیر قانونی خرید و فروخت کے الزام میں ایک ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری دی تھی، مگر بعد میں نیب نے اپنا یہ ریفرنس واپس لے لیا تھا۔ 2017 کے دوران تحریک انصاف نے اپنے ایک پارٹی اجلاس کے بعد میڈیا کو بتایا تھا کہ DGIB آفتاب سلطان کو ریاست کی بجائے شریفوں کا وفادار قرار دیا تھا، اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ آفتاب سلطان نے لندن میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ آفتاب سلطان نے اس حوالے سے میڈیا کو بتایا تھا کہ نواز شریف سے ہونے والی ملاقات 4 ماہ قبل شیڈول کی گئی تھی اور یہ کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں تھی۔ 2014 میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے الزام عائد کیا تھا کہ آفتاب سلطان نے بطور IB چیف صحافیوں اور اینکرز میں پیسے تقسیم کیے تھے، تاہم آفتاب سلطان نے تردید کرتے ہوئے ان الزامات کو گمراہ کن قرار دیا تھا۔ دوستو، 2018 میں عمران خان نے الزام لگایا تھا کہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے IB کو یہ کام سونپا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے امیدواروں کا چناؤ کرے۔ انہوں نے آفتاب سلطان کو شریفوں کے گینگ کا رکن قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ IB کے سربراہ یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کون سا امیدوار الیکشن جیت سکتا ہے۔ خیال رہے کہ ماضی میں آفتاب سلطان بطور DGIB ایسے تمام الزامات کی تردید کرتے ہوئے انہیں بے بنیاد قرار دے چکے ہیں۔ دوستو، نامور صحافی اعزاز سید نے اور BBC نے اور مختلف سوشل میڈیا میں ویب سائٹس نے بھی آفتاب سلطان کے حوالے سے رپورٹس پبلش کی ہیں۔ دوستو، عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف نے 2014 میں پارلیمنٹ کے سامنے وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کے خلاف 126 دن کا دھرنا دیا، تو اس وقت
آفتاب سلطان DGIB تھے۔ یہ وہ عرصہ ہے جب جاسوسی کے اداروں کے کردار میں اضافہ ہو گیا تھا۔ آفتاب سلطان کی ذمہ داری جاسوس کی جاسوسی کرنا تھی اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہے تھے۔ مطلب یہ ہے جاسوس کی جاسوسی کرنا، یہ فریز جو ہے BBC نے بھی اسی لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس وقت یہ لگ رہا تھا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے پیچھے ہے، خاص طور پر ظہیر الاسلام صاحب کے حوالے سے جو DG ISI تھے۔ تو جناب یہ صورتحال اس وقت رہی ہے۔ نواز شریف کی کابینہ کے اہم رکن اور قریبی ساتھی مشاہد اللہ خان نے اس دھرنے کے 1 سال کے بعد جو گفتگو کی تھی، انٹرویوز دیے تھے مختلف چینلز کو، اس میں ISI کے اس وقت کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام عباسی کے متعلق کہا تھا کہ انہوں نے ایک سازش تیار کی تھی جس کے ذریعے وہ فوجی اور سول قیادت کو ہٹا کر ملک پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ دوستو، نواز شریف کا اسلام آباد میں نیب کی ایک احتساب عدالت میں پاناما مقدمے میں ٹرائل ہو رہا تھا تو نواز شریف نے عدالت کے سامنے بھی ان حقائق کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ انہیں مستعفی ہونے یا طویل چھٹی پر بیرون ملک جانے کا پیغام موصول ہوا تھا جسے انہوں نے مسترد کر دیا تھا۔ دوستو، سابق IG پولیس احسان غنی ماضی میں آفتاب سلطان کے ساتھ کام کر چکے ہیں۔ انہوں نے میڈیا کو بتایا کہ بنیادی طور پر وہ ایک سادہ مزاج انسان ہے اور اسٹریٹ فارورڈ ہے، جو پروٹوکول کے عادی نہیں تھے اور انہیں آسانی سے کسی بات پر غصہ نہیں آتا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ پولیس فورس میں ان کی دیانتداری اور غیر جانبداری کی تعریف کی جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 2013 میں جب انہیں IG پنجاب لگایا گیا تو انہوں نے مشروط طور پر اس عہدے کو قبول کیا تھا کہ جیسے ہی نئی حکومت آئے گی انہیں ہٹا دیا جائے۔ احسان غنی کے مطابق IB کو جس طرح کا چیف درکار ہوتا ہے، آفتاب سلطان شاید پہلے شخص تھے جو اس معیار پر پورے اترے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ان پر صرف اس حوالے سے تنقید کی جاتی ہے کہ ان کا نون لیگ سے قریبی تعلق رہا ہے۔ اس کی بڑی مثال یہ دی جاتی ہے کہ انہیں 2 بار نون لیگ کے دور میں بطور DGIB توسیع دی گئی تو جو کہ روایات کے خلاف تھی۔ احسان غنی کے مطابق اگر وہ یہ توسیع نہ لیتے تو ان کے قد میں اور بھی اضافہ ہوتا۔ دوستو، یہ نئے جو چیئرمین نیب ہیں ان کے مطابق میڈیا رپورٹس تھیں جو ہم نے مختلف ویب سائٹس کا ریفرنس دے کر آپ کے سامنے پیش کی۔ جسٹس جاوید اقبال جو جج رہ چکے ہیں ان کے حوالے سے تو یہ باتیں زبان و زد عام ہیں اور ان کی ویڈیوز بھی ہیں کہ کس طریقے سے وہ خواتین کو ہراساں کرتے رہے۔ اس سے بحیثیت قوم دیکھ لیں کہ ہمارا جو ہے وہ سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ اور جو صورتحال بتائی گئی ہے محترم آفتاب سلطان صاحب کی اور جو محترم جاوید اقبال جسٹس صاحب کی صورتحال ہم سب کے سامنے آئی ہے، اس سے اب اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں وہ بیوروکریٹ ہو کر ان کا کیریئر کیسا ہے اور یہ جج ہو کر ان کا انداز بیان دیکھنے کیا ہے کہ وہ خواتین کو یہ کہتے رہے ہیں کہ تمہیں شوہر کی کیا ضرورت ہے، تم تو خوبصورت ہو، جوان ہو۔ یہ حالات و واقعات جو ہیں پاکستان کے جو اقتدار کی غلام گردشوں میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس سے پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا سوشل سٹرکچر، پاکستانیوں کے عمرانی رویوں میں جو تبدیلی آئی ہے اور اس عوام کے اندر ایک غم و غصہ کی لہر دوڑی ہوئی ہے۔ تو دوستو، تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد عمران خان سابق وزیر اعظم ہو گئے تو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالتے ہی شہباز شریف نے جاوید اقبال کو گھر جانے کا پیغام بھیجا تھا۔ تو جاوید اقبال صاحب نے تمام کاروباری اور مخالفین تھے جو گورنمنٹ کے، ان کو خوب اندر لگائی رکھا۔ آئی ڈو ہوپ کہ آفتاب سلطان صاحب اس طرح سیاسی طور پر وکٹمائزیشن نہیں کریں گے۔ پاکستان زندہ باد۔